پہلے ایک حصہ میں نے بیان کیا ہے وظیفے کا، جو طریقہ تھا بزرگان دین کی طرف سے مخصوص طریقہ پورے فوائد حاصل کرنے کا اللہ کریم کے ناموں سے۔ تو ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ایک طریقہ وظیفہ بھی آپ تک پہلے وظیفہ پہنچا دوں، پھر باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مبدع البدائع، کئی بزرگوں سے یہ اسم پاک مختلف اعراب کے حساب سے مختلف ترکیبوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ جو میرے پاس ہے وہ ہے یا مبدع البدائع لم تبغی فی انشائها عونا من خلقه یا عونا من خلقه، یا مبدع البدائع لم تبغی فی انشائها عونا من خلقه۔ اس کو روان پڑھیں گے، یا مبدع البدائع، بدائع پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، لم تبغی فی انشائها عونا من خلقه، یہ اسم پاک جمالی ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی طالب علم حاصل کرنے یا حکمت کی باتیں پانے کے لیے اس کو کثرت سے پڑھے، یا کم از کم اپنے نام کے اعداد کو 2 سے ضرب دے کر ہر نماز کے ساتھ یا صبح شام کی نماز کے ساتھ پڑھے، تو 40 روز کے بعد علم و حکمت کی باتیں اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ایک کم 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، جس کو 99 کہتے ہیں۔ اس اسم کو 99 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ حق سبحانہ و تعالی جلد چشم ہائے علم و حکمت اس کے دل میں سے جاری فرما دیں گی۔ یہ بیاض خاص میں موجود تھے الفاظ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ اور دوسرے الفاظ ان کے ساتھ یہ بھی موجود ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخلص اللہ 40 صباحا ظاہرت لہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اور کوئی حجاب اس پر نہ ہوگا، اور حل المشکلات کے لیے کسی قسم کی فتح پانے کے لیے اگر اسے پڑھا جائے تو وہ سب کچھ آسان ہو جائے۔ تو یہ حرف بحرف میں نے آپ تک یہ وظیفہ پہنچا دیا۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ پہلے میں نے ایک وظیفہ آپ تک پہنچایا تھا، وہ بھی بہت مفید ہے، بہت لاجواب ہے، بہت مجرب ہے، سینکڑوں جگہ پہ ہم نے تجربہ کیا، اور یہ ہے یا مبدع البدائع لم تبغ فی انشائها عونا من خلقہ، یہ اسم پاک ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے، حکماء حضرات کے لیے بہت مفید ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو
یہ الفاظ موجود ہیں، اگر 90 روز تک 4444 مرتبہ بنیت علم لدونی کے اگر پڑھا جائے تو حق سبحانہ و تعالی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عالم غیب و شہادت اس پر منکشف فرما دے گا۔ اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو غنا حاصل ہوگی۔ یہ چند فوائد تھے اس وظیفہ کے جو حرف برف میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ اور 90 روز کا جہاں تک ذکر ہے، یہ 90 روز، یہ جو روز مقرر ہے نا، یہ تھے پہلے نیک لوگوں کے لیے، ہمارے لیے یہ دن مقرر نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ نیک لوگ ہوا کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے وہ رضائے الہی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اب ہم ہیں لالچی، لالچ دل میں رکھ کے کام کرتے ہیں، کچھ بھی وظیفہ، عمل، چیلا، اسم، آیت، کچھ بھی اگر پڑھیں گے تو لالچ ہوگی دل میں، یہ مشکل آسان ہو جائے، مجھے علم لدونی مل جائے، مجھے فلاں ہو جائے، مجھے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے، فلاں ہو فلاں ہو۔ اس لیے یہ دن جو مقرر ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ صحابہ اکرام کے لیے یا ان نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کی خاطر دن رات اپنے آپ کو وقف کر چکے تھے، ان کے لیے یہ مقرر کر دیے گئے تھے کہ چند دن پڑھنے کے بعد وہ فائدہ بھی حاصل کر لیں گے اور اپنا جو اللہ اللہ کر رہے ہیں اس میں بھی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اب ہمارے دل میلے ہو چکے ہیں غرض کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے اور شرع شریف کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ ہر آدمی دعویٰ تو کرتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن ہم غلطیاں بہت بڑیاں کر جاتے ہیں، شادیوں پہ، خوشیوں پہ، غمیوں پہ، جو احکام نہیں ہوتے ان پہ عمل کرتے ہیں رواجی طور پہ، پھر ہم ظالم بن چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہ فوائد حاصل نہیں کر سکتے جو علماء اکرام کیا کرتے تھے یا صوفیہ اکرام حاصل کیا کرتے تھے یا صحابہ اکرام حاصل کیا کرتے تھے، کیوں دل میلے ہو چکے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دل کا میل دور ہو اور رواج کو ہم چھوڑیں، عبادت کو اپنائیں، پھر انشاءاللہ ہمیں بھی پورے فائدے حاصل ہوں گے۔